کمائی کے اعتبار سے لوگوں کے 4 درجے ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں جو مال کماتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک درجہ سب سے بہترین درجہ ہے کمائی کرنے کا۔ اب کمائی کا حکم، پیسہ کمانے کا حکم دنیا کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ایسی دعائیں بتائی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اب دنیا کی نعمتوں کے لیے آج کے دور میں پیسے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے؟ پیسہ ہو تو ہر نعمت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پیسہ کمانا کتنا چاہیے یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دین اسلام میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے کہ کتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ اب لوگوں کے 4 درجے ہیں۔ پہلے درجے کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی جتنی آمدن ہے نا، جتنا پیسہ وہ کماتے ہیں اس سے زیادہ گھر کا خرچہ ہے، یعنی گھر کے جو ضروری اخراجات ہیں اتنی کمائی نہیں ہے ان کی۔ تو یہ سب سے پریشان کن معاملہ ہے پیسہ کمانے کا، کیونکہ ایسے جو لوگ ہیں جو اس طرح سے پیسہ کماتے ہیں، اتنا کماتے ہیں کہ گھر کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، جو کہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ تھے پہلا نمبر۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو جتنی ان کی اپنی ضروریات ہیں نا اتنا وہ کما لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی ضرورت کے لیے ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی کبھی کبھار کسی کے سامنے بطور قرض ہی صحیح لیکن کہیں نہ کہیں ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ہر وقت زندگی نارمل نہیں چلتی ہے۔ کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کہیں بھی زیادہ پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اب ان کے پاس تو اتنی کمائی تھی کہ جتنا ان کے گھر کا خرچہ تھا وہ تو چل رہا تھا، اب اچانک کو مسئلہ بن گیا ہے، اب پیسوں کی ضرورت ہے تو کسی سے قرضہ مانگنا پڑے گا۔ تو ان کو بھی کبھی کبھار کسی کے سامنے چاہے قرضے کے لیے یا ویسے ہی ان کو کبھی نہ کبھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ ہے دوسرا درجہ لوگوں کا جو کماتے ہیں۔ اب تیسرا درجہ کمائی کا یہ ہے کہ جتنے بندے کے اخراجات ہیں نا، جتنی ضروریات ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی کماتا ہے، یعنی کہ کمائی اتنی ہے کہ اپنے خرچے نکالنے کے بعد کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ یہ ہے تیسرا درجہ۔ اور ایک ہے چوتھا درجہ، وہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات سے کہیں زیادہ کمانا۔ مثال کے طور پر گھر کا خرچہ ہے، جی ہاں، یہ تو غریب کے مسئلہ نہیں، یہ تو امیروں کی بات ہے نا۔ اب اگر گھر کا یا جتنے بھی اپنے اخراجات ہیں وہ ہیں 10 لاکھ روپیہ ماہانہ، ملازموں کی تنخواہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے، اور آمدن کتنی ہے 10 کروڑ، تو یہ ہے اپنے خرچے سے بہت زیادہ کمانا۔ ایسے لوگ جو اپنے خرچے سے بہت زیادہ کماتے ہیں دنیا آخرت کے لحاظ سے ان میں سے بہت کم ہے جو کامیاب ہوں گے، کیونکہ مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے نا ان میں سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا، معروف حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ 3 لوگ تھے، ایک آنکھوں سے اندھا تھا، ایک کو کوڑ کی بیماری تھی اور ایک سر سے گنجا تھا۔ ان کی آزمائش ہوئی، ان کو مال دیا گیا، ان میں سے صرف ایک آزمائش میں کامیاب ہوا تھا، جس کو بکریاں ملی تھی، جو آنکھوں سے اندھا تھا۔ باقی وہ مال کے آنے کی وجہ سے وہ تو اپنے اللہ کو ہی بھول گئے تھے، دونوں ناکام ہو گئے، یعنی ایک کامیاب 2 ناکام، مال کی وجہ سے جن کی آزمائش۔ تو مال کی وجہ سے جس کی آزمائش ہوتی ہے نا کہ اللہ جس کو زیادہ مال دیتے ہیں ان میں سے تھوڑے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ خود ہی دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دائیں بائیں نظر دوڑائیں، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، اور انہوں نے اس مال کی بنا پر کامیابی بھی حاصل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی آپ نے، انہوں نے مال خرچ کیا۔ تو کیا آج جتنے مالدار ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ کتنے نظر آئیں گے آپ کو؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو اس لیے جو بندہ مال اتنا کماتا ہے کہ گھر کی ضروریات بالکل تھوڑی سی، مال بہت زیادہ اضافی کماتا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کامیاب ہونا۔ اب یہ 4 درجے ہو گئے۔ ایک وہ جو اپنی ضرورت سے کم کما پاتا ہے بیچارہ،
اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ کبھی ایسے نہ کریں، اتنا کما کے بس نہ کریں، زیادہ کمائیں، میں خود کہوں گا۔ دوسرا درجہ وہ جو اپنے اخراجات کے برابر برابر کماتے ہیں، اتنی کمائی ہے، اخراجات پورے ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو بھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ جو اپنے اخراجات سے کچھ زیادہ کماتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ مشورہ دوں گا کہ اتنا ضرور کمائیں کہ آپ کے اخراجات پورے ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہو۔ اب بھائی بچا ہوگا تو کسی کی مدد کریں گے نا، آپ کے پاس اگر اضافی ہے کچھ بچا ہوا تو پھر ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور اتنا بچا ہوا ہے کہ اس کا آپ قیامت کو بآسانی حساب بھی دے سکیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اور میں مشورہ دوں گا کہ اتنا اس میں ضرور رہیں، اتنا نہ کریں کہ بھئی جتنی اخراجات ہیں اتنا کما لیتا ہوں بس ٹھیک ہے، نہیں، کبھی نہ کبھی ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا۔ اور اتنی اندھی دوڑ بھی پیسے کے پیچھے نہ لگائیں کہ اخراجات کو چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑو، بس پیسہ اکٹھا کرنا ہے، پیسہ اکٹھا، تو ہزاروں میں تھا، لاکھوں میں گیا، لاکھوں میں تھا، کروڑوں میں گیا، لیکن رک نہیں رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایسے اندھی دوڑ پیسے کے پیچھے نہ لگائیں، اس نے ہمارے ساتھ کو نہیں جانا، دنیا میں رہ جانا۔ اب یہ تین کیٹیگری، تین درجے میں نے بتا دیے، اور ان میں سے جو چار درجے بتائے ہیں، ان میں سے جو تیسرا ہے اس کو میں نے پسند اس لیے کیا، میری اپنی پسند نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الید العلیا خیر من الید السفلی، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو لینے والے نہ بنیں، کم نہ کمائیں، پورا پورا نہ کمائیں، تھوڑا زیادہ کمائیں گے پھر دینے والے بنیں گے، کسی کی مدد کر سکیں گے، کسی کے مشکل وقت میں کام آ سکیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ الصدقۃ عن ظہر غنی، کہ صدقہ وہ ہے صحیح معنوں میں جو اپنے خرچے پورے کرنے کے بعد ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں تو روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، اپنی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، یا کوئی بھی بڑی اشد ضرورت ہے، تعلیم کے لیے بچوں کے پیسے چاہیے، وہاں تو خرچ نہیں کرنی، صدقہ بڑا کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ کیا فرمایا؟ الصدقۃ عن ظہر غنی، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد خرچہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا مال آیا سارا خرچہ کر دیا، سارا صدقہ کر دیا، اور اپنی ضرورتوں کو یہ ہاتھ پھیلاتا پھر، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ خوددار بنو، خودداری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اپنے خرچے خود اٹھاؤ، اس سے زیادہ کماؤ، دوسروں کی مدد کرو، یہ اللہ کو پسند ہے، نہ کہ یہ کہ بندہ اپنا مال دوسروں کی مدد پہ لگا دے اور خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور جو دیا ہے اللہ نے ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔